چلتے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں درس میں شروع میں آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، پھر بڑھاتے بڑھاتے جو ہوتے ہیں نا صبح 8 سے پھر 3-4 بجے تک، پھر آدمی عادی بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے حاجی عمران سے کہا کہ اگر آج ہی ان کو 4-5 گھنٹے بٹھا دوں گا تو پھر یہ پریشان ہو جائیں گے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی کتاب سمجھنے کی، کہ اللہ ہمیں سمجھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے مخاطبین 2 قسم پر ہیں، منقادین غیر منقادین۔ منقادین تو مومنین ہیں، اور غیر منقادین 4 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ المشرکین، دوسرا طبقہ الیہود، اور تیسرا طبقہ النصارہ، اور چوتھا المنافقین۔ قرآن کریم ہر طبقے سے خطاب کرتا ہے۔ کیا خطاب کرتا ہے، کس انداز سے کرتا ہے، ان کی تربیت اور اصلاح کیسے کرتا ہے؟ تو ہم پہلا طبقہ پڑھ رہے تھے مشرکین کا۔ مشرکین کن کو کہا جاتا ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ تو کل 5 تعریفات میں نے آپ کو لکھوائی شرک کی، جن میں ایک تعریف کہ اللہ کی صفات مختصہ اللہ کے سوا کسی غیر میں ماننا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کی صفات خاصہ کسی اور میں جاننا، یہ تفصیل کل آپ پڑھ چکے۔ پھر میں نے کہا کہ مشرکین کے عقائد کیا ہیں قرآن مقدس کی روح سے، تو میں نے ان کے عقائد میں سے چند چیدہ مقامات ذکر کیے کہ وہ مصیبت میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، جیسے سمندر کی موجوں میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، تکلیف آتی تب بھی خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے تو برجستہ جواب دیتے کہ اللہ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ بارش کون برساتا ہے، اس سے زمین کو کون زندہ کرتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے، تو فوراً کہتے کہ اللہ برساتا ہے، اللہ ہی اس کے ذریعے زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ ان سے کہا جاتا تمہارا خالق کون ہے، آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، تو کہہ دیتے کہ اللہ ہے۔ اتنی چیزیں، اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ سورہ انفال کا حوالہ لکھوایا کہ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ پھر میں نے کہا کہ مسجدیں بھی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت خاطر بھی کرتے تھے۔ سورہ توبہ کا حوالہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمنا، تو یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ سوال یہ ہے اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ تو میں نے ایک تاریخی حوالہ لکھوایا آپ کو، امام علامہ شہرستانی کی، عبد الکریم شہرستانی، ان کی کتاب الملل والنحل، کہ عد قبیلہ یمن کا یہ حج بیت اللہ کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آتا، برہنہ ہو کے آتے، اور 2 کالے رنگ کے لڑکے آگے کر دیتے، اور وہ دونوں آ کے اونچی آواز سے صدا لگاتے تھے، نحنو غرابا کا، اللہ
نحنو غرابا عکن، ہم دونوں عق قبیلے کے کوے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آج بھی کئی لوگ کوا بننا پسند کرتے ہیں، کئی کتے بننا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی کہتے ہیں میں فلاں شہر کا کتا ہوں، کوئی کہتے ہیں میں فلاں سرکار کا کتا ہوں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں بنایا اشرف المخلوقات، اور وہ کیا بننا پسند کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے نحنو غرابا عکن، ہم عق قبیلے کے دو کوے۔ تو پیچھے کا قبیلہ کیا کہتا تھا؟ عکن الیک عانیہ، عکن الیک عانیہ عبادک الیمانیہ۔ اللہ حق قبیلہ برہنہ ہو کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، عبادک الیمانیہ، اللہ تیرے یمن کے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک اور دوسرا کہ جب یہ حج بیت اللہ کرتے تھے تو تلبیہ بھی پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ تلبیہ پڑھتے تھے۔ مومنین بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ مثلا مومن تلبیہ کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا پیارا نغمہ ہے، کیا خیال ہے جی؟ تو یہ تلبیہ مومن بھی پڑھتے تھے، مشرک بھی پڑھتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں تو مشرکین کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ جب یہ پڑھتے تو نبی علیہ السلام کہتے قد بس ہو گیا، یعنی رک جاؤ، آگے بڑھنے کی ضرورت، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرکیہ عقائد سے واقف تھے کہ یہ مشرک ایسا کرتے۔ تو جب وہ ادھر پہنچتے لبیک اللہم لبیک لا شریکا، ادھر پہنچتے نبی علیہ السلام قد، یعنی تحقیق پورا ہو گیا، مزید نہ جاؤ، لیکن وہ آگے جا کے کہتے لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا، مگر وہ شریک ہے، مگر وہ ایک تیرا شریک، کون سا تیرا شریک ہے؟ تملکہ وما ملک، کہ جس کا تو مالک ہے، تملکہ کہ جس کا تو مالک ہے، وما ملک اور اس چیز کا بھی تو مالک ہے جس کا وہ مالک ہے۔ ایک مطلب یہ ماں، اس روایت کے دو معنی کرتا ہوں، طلباء کرام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا معنی کہ اللہ تیرا ایک شریک ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، اس شریک کا جو تیرا شریک ہے تو اس کا بھی مالک ہے۔ وما، یہ ماں موصولہ بناؤ الذی کے معنی میں، اور اس چیز کا بھی تو مالک ہے اللہ، جو چیز تو نے اس کو عطا کی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیرا شریک ہے۔ دوسرا معنی کہ مشرک کہتا لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے، تملکہ کہ تو نے اس کو مالک بنایا ہے۔ دوسرا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ تیرا ایک شریک ہے جس کو تو نے مالک بنایا ہے، وما ملک، وہ خود بخود کسی چیز کا مالک۔ یعنی کیا مطلب؟ مشرک بھی یہ کہتا تھا کہ اللہ ذاتی طور پر یہ مالک نہیں، عطائی طور پر مالک ہے۔ تملکہ وما ملک، اللہ تو نے اس کو مالک بنایا ہے، یہ بذاتی ہی کسی چیز کا مالک۔ اور یہی بات آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جن بادشاہوں، ہم کہتے ہیں اللہ ذاتی طور پر مختار کل ہے اور یہ باقی عطائی طور پر مختار کل ہیں، تو فرق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
ہم کہتے ہیں یاد رکھ لو، اللہ اپنے بندوں کو دنیا کے اسباب اور نعمتیں دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے کسی بندے کو، کسی مخلوق کو اپنی صفات مختصہ نہیں دیتا۔ اللہ اپنے کسی بندے کو اپنی الوہیت کی صفات نہیں دیتا کہ اللہ اپنی صفات الوہیت اس کو دے دے اور وہ بھی کیا بن جائے؟ الہ بن جائے۔ یہ یاد رکھنا، یہ چیز ذہن میں رکھو گے انشاءاللہ اشکال نہیں آئے گا۔ اللہ جو مرضی اپنے بندوں کو دے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اپنی صفات الوہیت، صفات مختصہ نہیں دیتا۔ اب آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے نہیں دیتا؟ ذرا ایک حوالہ آپ کو میں لکھوا دیتا ہوں قرآن کریم کا، یہ ذرا لکھ لیں۔ سورۃ زخرف آیت نمبر ہے 43 سے آیت نمبر 45، سورہ زخرف آیت نمبر 45، 25واں پارہ سورہ زخرف آیت 45۔ اب میں لفظ پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے اللہ کے سوا، من دون الرحمن، کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے سوا، ہم نے مقرر کیے ہیں رحمان کے سوا، آلہتن، کوئی ایسے الہ، یعبدون، جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ میرا دوست، اللہ فرماتے ہیں یہاں جعل کا معنی یہ عطائی ہے، یہاں جعل کون سا ہے؟ جعل عطائی ہے۔ اللہ فرماتے میں نے اپنے سوا کسی کو عطائی طور پر الہ، نہ کوئی ذاتی طور پر الہ ہے، اور نہ ہماری عطا سے، ہمارے مقرر کرنے سے بھی کوئی الہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اپنی صفات الوہیت سے نوازا۔ آیت جن کے پاس قرآن کریم نہیں ہے تو ان کو آیت اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ تو دیکھا آپ نے کہ مشرکین کے اعمال آپ پڑھ رہے تھے، یہ سارے اعمال کرتے تھے، تو سوال یہ ہے پھر آپ کا موحدین کا اور مشرکین کا جھگڑا کس بات میں تھا؟ اختلاف کس چیز میں تھا؟ کون سی بات میں اختلاف تھا؟ تو آئیے میرا دوست پڑھتے ہیں کہ اختلاف کس چیز میں تھا۔ اختلاف تھا اللہ کی توحید میں، وحدانیت میں۔ کس میں؟ ہاں، اختلاف تھا اکیلے الوہیت میں کہ الہ اکیلا اللہ ہے۔ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ حاجتوں میں صرف اور صرف کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اور وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اکیلا اللہ ہی سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، نہیں، وہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے اور یہ فلاں فلاں بھی کرتے ہیں۔ اختلاف کس چیز میں تھا؟ کہ قرآن یہ کہتا تھا، موحد کا یہ عقیدہ تھا کہ غائبانہ ما فوق الاسباب امور میں استعانت اور پکار کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اور وہ کہتے تھے کہ مردوں کو بھی ان کاموں کے لیے پکارا جا سکتا ہے، ولیوں کو بھی ان کاموں کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ اب ذرا کھولیے قرآن مقدس کے ان کا شرک کیا تھا۔ ایک تو ان کا اختلاف یہ تھا کہ یہ جن کو ہم پوجتے ہیں نا، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، بارشیں دینے والا اللہ، تدبیریں کرنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، بادشاہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ سفارشی ہیں۔ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 18، سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 18۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ قرآن کیسے نبض پہ انگلی رکھتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے، بندگی کرتے اللہ کے سوا، ماں ایسوں کی لا یضرہم، جو ان کو ضرر تکلیف نہیں دے سکتے، ولا ینفعہم، اور نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ تو یہ بندگی کیوں کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی، موڑدا نہیں ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے۔ کیا خیال ہے؟ وہ بھی کہتے کہ بادشاہ مالک تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں، بس یہ صرف سفارش کرتے ہیں، اللہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ ان کی بات ٹال نہیں سکتا۔ اور اس کو ہمارے تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہریہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت قہریہ۔ انشاءاللہ یہ ایک مستقل عنوان ہے، میں اس پہ بات کروں گا کہ ایک شفاعت وہ ہے جس کے موحد قائل ہیں اور قرآن اس شفاعت کو ثابت کرتا ہے، اور ایک شفاعت وہ ہے جس کا مشرک قائل تھا اور قرآن اس کو شرک کہہ کے کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ تو وہ پوجا کرتے اللہ کے سوا اوروں کی، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم خبر دیتے ہو، اللہ کو بتلاتے ہو اللہ کو، بما وہ چیز لا یعلم جس کو اللہ نہیں جانتا آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما یشرکون ان سے جو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ طلباء کرام آیت کا معنی ذرا سمجھو۔ قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما اس چیز کی، لا یعلم جسے اللہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں بھلا اللہ سے آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ تو آسمان و زمین کی ہر چیز جانتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اتنا زور ہے، اتنی سختی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں او مشرکو، تم اتنے گر پڑے ہو کہ تم کہتے ہو فلاں اللہ کے ہاں سفارشی ہے، فلاں اللہ کا شریک ہے۔ اللہ کو تو آسمان و زمین میں اپنا شریک معلوم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو آسمان و زمین میں اپنا کوئی شریک معلوم نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہوتا تو اللہ کو معلوم، اللہ کے علم میں نہیں ہے، مطلب ہے کہ اللہ کا شریک سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو وہ چیز جس کا اللہ کو بھی علم نہیں؟ بھائی اللہ کے علم میں تو نہ آسمانوں میں اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی وجود ہی نہیں، اور تم اٹھ کے کہتے ہو بادشاہو یہ بھی اللہ کے ساتھ حصے دار ہیں، یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی سفارشی ہیں۔ یہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام کھولو سورہ زمر،
سورت زمر آیت نمبر 3 23واں پارہ ہے۔ اختلاف کس بات میں ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، الا خبردار سن لو، للہ خالص اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص عبادت خالص، بندگی خالص، دین خالص، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا اولیاء کارساز، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ ہمیں یہ قریب کر دیں اللہ کے زلفا، مرتبے اور درجے کے اعتبار سے۔ تو پہلی جو کل کے درس سے میں نے آیتیں لکھوائیں ان کو سامنے رکھو۔ مشرک کہتا تھا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ، بارشیں اللہ برساتا ہے۔ وہ قائل کس بات کا تھا؟ اختلاف کس بات میں کرتا تھا؟ پہلی بات کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفاعت قہریہ کا عقیدہ رکھتا تھا، موحد اس کو نہیں مانتا، قرآن اس کو شرک کہتا ہے۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں۔ او میرا پیارا دوست، مکے کا مشرک بھی قرب کس کا تلاش کر رہا ہے؟ اللہ کا۔ سمجھ میں آ رہی؟ راستہ غلط کر گیا ہے، رب کا قرب تلاش کرتا ہے شرک کے ذریعے۔ آج کا مشرک بھی رب کے قریب ہونا چاہتا ہے لیکن کرتا کیا ہے؟ شرک۔ ہاں کرتا شرک ہے، سمجھتا اس کو عشق ہے۔ جی شرک کرتا ہے، اس کو عشق اور محبت سمجھتا ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر تاکہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے زلفا۔ یہ زلفا کا معنی امام ابن جریر نے اپنی تفسیر ابن جریر میں کیا ہے، بڑا ہی پیارا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں زلفا اے منزلتن و درجتن ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا۔ ہاں جی، ہم ان اللہ کے سوا اوروں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں منزلت و درجتن اور درجے کے اعتبار سے رب کے قریب کر دیں، وَلِيَشْفَعُوا لَنَا، اور تاکہ یہ ہماری سفارش کریں، فی حاجاتنا، ہماری حاجتوں میں۔ جب ہماری کوئی حاجت پھنس جائے اور اللہ نہ کرے تو یہ سفارش کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ کروا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو بھی راضی رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس عقیدے پر رد کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم شفاعت کے قائل ہیں، لیکن کون سی شفاعت کی؟ یاد کرو، شفاعت اذنی۔ یہ لفظ بڑا آسان سا لفظ ہے، شفاعت اذنی، شفاعت بالاذن، اجازت کے ساتھ۔ اب شفاعت اذنی کیا ہے؟ کہ اللہ اجازت کرے گا، اس کے ہم قائل ہیں۔ اس کی شرائط ہے کہ شفاعت قیامت کو کرے گا، پہلی شرط۔ کب ہوگی؟ قیامت سے پہلے نہیں۔ دوسری کہ شفاعت کرنے والا مومن موحد ہوگا تو کرے گا۔ تیسری شرط
اللہ جس کے بارے میں کہے گا کہ اس کے بارے میں کرو تو اس کے لیے کرے گا. اور چوتھی شرط کہ اس شخص کے لیے کرے گا جو ہو وہ بھی موحد ہو، کرنے والا بھی موحد، جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی موحد، اور کرے گا بھی رب کی اجازت سے. ٹھیک ہے. اور مشرک کس شفاعت کا قائل ہے؟ ہاں، وہ تو یہ بھی کہتا ہے مشرک بھی شفاعت کرے گا اور مشرک کے لیے بھی کرے گا. ساری زندگی شرک کرتا رہے اور پھر وہ اس امید پر ہے کہ میری کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. میرا دوست مشرک تو رہا اپنی جگہ، اللہ کی قسم امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کے لیے بھی شفاعت نہیں کریں گے. مشرک تو رہا اپنی جگہ، نبی علیہ السلام کن کی شفاعت بھی نہیں کریں گے؟ بدعتی کی بھی شفاعت نہیں کریں گے. کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جام بھریں گے، پلائیں گے، لوگ آ رہے ہوں گے. فرمایا اچانک دیوار حائل کر دی جائے گی. جب دیوار حائل کر دی جائے گی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پکار اٹھوں گا، او صحابی او صحابی، اے من امتی، میرا امتی آ رہا ہے. اللہ جام بھریں گے. فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، تو میرے اور ان کے درمیان اچانک دیوار حائل کر دی جائے گی. اچانک دیوار آ جائے گی، روک دیا جائے گا ان کو. میں پکاروں گا اللہ میرا امتی ہے، جواب آئے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، میرا پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں. احدثوا، احداث فی الدین. ٹھیک ہے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو بجائے جام پلانے کے اب وہی صاحب کوثر کیا فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر دینی بادی، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرا دین بدل دیا. تو بدعتی دین کا حلیہ کیا کر رہا ہے؟ بدل رہا ہے. تو مشرکین کے اعمال بتائے، پھر بتایا کہ جھگڑا کس چیز میں تھا، اختلاف کس چیز میں تھا. اب ذرا آئیے قرآن مقدس کی ایک اور آیت، توحید میں جھگڑا تھا، اس کے لیے آپ نکالیں. اور یہ بھی آپ کو توحید فی الالوہیت میں جھگڑا تھا. قرآن سارے کا سارا زور دیتا ہے کہ الہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ کہتے تھے نہیں اور بھی آلہہ ہیں. تو کمال قرآن کا یہ ہے. ہمارا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ جس مسئلے میں لوگوں کا اختلاف ہو نا، آپ سے لوگ مخالفت کرتے ہوں، تو ہم امام صاحب خطیب صاحب کو مشورہ دیتے ہیں یہ مسئلہ زیادہ چھیڑنے کی لوڑ. ہم یہی کہتے ہیں یہ مسئلہ زیادہ بیان نہ کرو، لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو مکے کے مشرکین کا بھی الوہیت میں اختلاف تھا کہ حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ ہے. جب اس میں اختلاف تھا تو اللہ نے فرمایا جتنا اختلاف ہے اتنا ہی اسی مسئلے پہ زور دوں گا. تو زور کیا دیا؟ امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے پورے قرآن میں لا الہ الا اللہ کا جملہ 37 مرتبہ دہرا دیا. کتنی مرتبہ دہرایا؟ 37 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا. اب ذرا آئیے اس کا انداز دیکھیے. سورۃ اعراف، مشرکین توحید میں اختلاف کرتے تھے. سورہ اعراف آیت نمبر 70. سورۃ اعراف آیت نمبر 70. پارہ نمبر 8 ہے.
آیت نمبر 70 ہے. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. رکوع کے شروع میں پڑھو ذرا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے اللہ کی توحید سنائی تو قوم کیا کہنے لگی؟ اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے؟ لنعبد اللہ، اس لیے لنعبد اللہ کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، وحدہ، اکیلا کر کے. کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم خاص اللہ ہی کی بندگی کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دے انہیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. ایک معنی اس کا معنی ہے ڈرانا، اور تعیدنا کا دوسرا معنی لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. وعدے کرتا ہے یہ عذاب آئے گا. تو میرا دوست مشرک کس میں اختلاف کر رہا تھا؟ زور سے بولو. توحید میں. کس میں؟ کیا اس لیے آیا ہے اے ہود ہمارے پاس تو کہ لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم خالص اللہ ہی کو پکاریں، خالص اللہ ہی کو سجدہ کریں، خالص اللہ ہی کے نام پہ نظر و نیاز دیں، خالص اللہ ہی کو حاجت روا مان لیں. اس لیے آیا ہے. نہیں ہم نہیں مانتے. تو جن عذابوں کا وعدہ کرتا ہے وہ لے آ ہمارے پاس. دوسرا مقام کھولیے، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46، 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46. میرا دوست مشرک کو اس بات سے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ آپ کھڑے ہو کے تقریر میں کہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ بارشیں برساتا ہے، اللہ سبزیاں اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، اللہ بادل چلاتا ہے، اللہ ہوائیں چلاتا ہے. اس سے اس کو کوئی تکلیف کیوں نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں. وہ بھائی کل سے پڑھ رہے ہو، یہ اس کا بھی کیا تھا؟ عقیدہ تھا. یہ تو وہ خود کہتا ہے، تو اس میں وہ آپ سے کیا جھگڑے گا؟ اس کو تکلیف کس سے ہے؟ آؤ ذرا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46. قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. آیت کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. میرا پیغمبر جب تو قرآن میں اپنے رب کا تذکرہ کرتا ہے، وحدہ، اکیلا کر کے. کیسا کر کے؟ یعنی قرآن میں اللہ کی توحید کا تذکرہ کرتا ہے تو مشرک کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھرتے ہیں اپنی پشتوں کے بل، نفورا، نفرت کرتے ہوئے. ذرا قرآن سے توحید کا مسئلہ کھول کھول کے سناؤ تو موحد تو عش عش کر کے اٹھے گا. اللہ کے ساتھ محبت جو کرتا ہے یہ جوم اٹھے گا. اور مشرک جب توحید سنے گا تو ولو علی ادبارہم، فوراً اٹھ کے جائے گا. توبہ، مندہ ہی کچھ نہیں. جی ہمارے محلے میں ایک مستری تھا، تو وہ دیواریں تعمیر کرتا تھا بیچارہ. اکثر وہ دیوار پہ بیٹھے بیٹھے اینٹیں لگاتا. ان کی یہ گھٹنوں میں درد ہو گیا. علاج وغیرہ بڑا کروایا، نہیں ہوا آفاقہ. تو باہر ایک بندہ تھا دکاندار جو ہمارے درس کی ہر وقت مخالفت کرتا تھا، اور یہ مستری صاحب درس میں بیٹھتے تھے. ایک دن گزرتے ہوئے ان کے پاس ٹھہرے
کہنے لگے جی بس گھٹنوں میں تکلیف ہے بڑے عرصے سے اور ٹھیک نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے وہ دکاندار اس مستری سے؟ کہتا ہے درس سن دے وابی ہو کٹر نا، آپ درس سنتے ہو کٹر وابی ہو، اللہ سوا کسی مندے نہیں ہو، نہیں ہون ڈورا شاہ بابے تے جاؤ وٹا ملو تے ٹھیک ہو جاسو۔ کہتا ہے تم کٹر قسم کے توحیدی ہو، اللہ کے سوا مانتے نہیں ہو کسی کو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا تو ہم مانتے ہیں، کہنے کا مطلب یعنی اللہ کے سوا تم شفائیں دینے والا کسی کو نہیں مانتے ہو، الہ کسی کو نہیں مانتے ہو۔ اب بھی جاؤ اور قبر کی وہاں پتھر اٹھا کے نا گھٹنوں پہ ملو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے مستری کو کہا شکر کر، اتنا گواہ تیرا ہو گیا، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ بھی مانتا تھا کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کو شفا دینے والا نہیں مانتا۔ ہمارے ہری پور میں یہ حکیم ہوتے ہیں، اکثر سکھ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، جدھر بھی کوئی پائے کا حکیم نظر آتا ہے فلاں سنگھ سر ہیں، فلاں سنگھ لگا ہوا ہوتا ہے ساتھ، سنگھ جی، رنجیت سنگھ، فلاں سنگھ، فلاں سنگھ۔ تو ایک دن میں چل رہا تھا، میری نظر اس کی بند دکان پہ پڑ گئی، اس نے اس اپنی دکان کے اوپر لکھا ہے دوا ہم دیتے ہیں شفا رب دیتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ میری آنکھوں کا دیکھا۔ تو میں نے اپنے ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا، میں نے کہا مت ماری گئی ہے مجھے۔ یہ بات کلمہ گو مشرک کو سمجھ نہیں آ رہی، جو ایک سکھ بھی کہتا ہے کہ دوا ہم دیتے ہیں اور شفا رب دیتا ہے۔ مصیبت یہی ہے، یہی چیز ان کو نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ او بادشاہو، فلاں پھوڑے پھنسیاں ٹھیک کرتا ہے، فلاں مال میں برکتیں دیتا ہے، فلاں اولاد میں برکتیں دیتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، خزانے فلاں دیتا ہے، فلاں دستگیر ہے، یعنی مصیبتوں میں گھیرے ہوئے لوگوں کے کیا پکڑتا ہے؟ ہاتھ پکڑتا ہے۔ 14 صدیاں پہلے کا مشرک بھی مصیبت میں پھنستا تو کبھی نہیں کہتا تھا کہ فلاں دستگیر میرا ہاتھ فلاں پکڑ لے، وہ بھی مانتا تھا کہ اس وقت ہاتھ پکڑ کے بچانے والا کون ہے؟ یہی تو مسئلہ تھا۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے گیا تھا نبی علیہ السلام سے جان بچانے کے لیے کہ میں قتل کیے جاؤں گا۔ جدہ کے بندرگاہ پہ گیا، ساحل سمندر پہ، اور کشتی میں سوار ہو گیا۔ اللہ کی شان، کشتی جب بور میں پھنستی ہے تو ہر آدمی پکارنے لگتا ہے۔ کشتی کا ملاح کہنے لگا لوگو اگر بچنا چاہتے ہو تو صرف اس کو پکارو، اللہ کو پکارو، اوپر والے اللہ کو پکارو۔ اس کی کھوپڑی میں مسئلہ سمجھ میں آ گیا، دماغ گھوم گیا، کہنے لگا یہی تو مسئلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، اسی میں تو ہم ان سے جھگڑتے ہیں۔ تو جو مسئلہ خشکی میں سمجھ نہیں آیا وہ سمندر کی موجوں نے سمجھا دیا۔ جی سمجھ میں آ گیا مسئلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں جو مصیبتوں میں حاجت روا ہے، راحتوں میں بھی کون ہے؟ وہی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو دل میں کہنے لگا اگر کشتی کنارے لگ گئی اور آج میں بچ گیا تو میرا وعدہ ہے لَأَضَعَنَّ يَدِي عَلَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ، میں اپنا ہاتھ جا کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اللہ کی قسم کشتی کنارے لگ گئی، میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اللہ نے کشتی کنارے لگائی اور دوڑتا ہوا آ کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میں نے آیت نکلوائی آپ سے کہ جب آپ توحید بیان کرتے ہیں تو وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، پھرتے ہیں مشرک، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنی پشتوں کے بل، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ اسی طرح دوسرا مقام کھولو، سورۃ صافات 23واں پارہ، آیت نمبر ہے 35-36۔
سورہ صافات آیت نمبر 35-36۔ مشرک کا عقیدہ سمجھو، اختلاف کس بات میں تھا موحد سے؟ قرآن کہتا ہے انہم اکانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ انہم کانو، بے شک تھے یہ مشرک، اذا قیل لهم، جب کہا جاتا ان سے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ اور حاجت روا نہیں الا اللہ، مگر اللہ، تو یستکبرون، یہ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے۔ اسی مسئلے سے انہوں نے تکبر کر کے انکار کیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ اور حاجت روا و مشکل کشا نہیں ہے، تو یستکبرون، یہ یستکبرون کانا کی خبر ہے، انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے۔ اور کیا کہتے؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے آلہہ حاجت رواؤں کو لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے۔ ہم پیغمبر کو نعوذ باللہ کیا کہتے تھے؟ شاعر اور دیوانہ۔ اس شاعر اور دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے آلہہ اور حاجت رواؤں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والے۔ قرآن مقدس کا ایک اور مقام کھولو، سورہ حج 17واں پارہ، سورۃ الحج کھولو ذرا، آیت نمبر 72۔ سورہ حج آیت نمبر 72۔ سورۃ حج آیت نمبر 72، 17واں پارہ ہے۔ دیکھیے ذرا، میں پڑھتا ہوں قرآن کی آیت۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب بیان کی جاتی ہیں، تلا یتلو تلاوتن کے صلہ میں جب علا آتا ہے تو اس کا ایک یہی معنی نہیں ہوتا کہ صرف قاری صاحب کیا کر رہے ہوں؟ تلاوت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی کسی اونچی جگہ بیٹھ کے تلاوت مشرکین کے سامنے نہیں، یہ مطلب نہیں۔ جب ان پر آیات توحید بیان کی جاتی ہیں، یعنی قرآنی آیات کھول کھول کے ان کو کیا سنائی جاتی ہے؟ توحید سنائی جاتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب بیان کی جاتی ہیں ان مشرکوں پر آیاتنا بینات، آیاتنا بینات، ہماری واضح آیتیں، یعنی جو کھل کے توحید ثابت کرتی ہیں، تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو پہچان لے گا، تو جان لے گا ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ہے، المنکر، ناگواری کو۔ قرآن آپ کو بتاتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں درس میں، شاگردو جب قرآن سیکھ کے جاؤ گے اور کسی بستی میں توحید سناؤ گے، تو جس دن قرآن کھول کے توحید سناؤ گے تو مجمع میں لگ پتا جائے گا کہ کس کا دل ٹھر رہا ہے اور کس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ چہرے بتاتے ہیں، چہرہ وہ اسکرین ہے کہ یہ چیز چھپنے نہیں دیتا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ان پر ہماری توحید کی واضح آیات بیان کی جاتی ہیں تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ہے پہچان لے گا المنکر، ناگواری کو۔ سخت تکلیف ہوگی، چہرہ بگڑا ہوگا، اور اتنا بگڑے گا مسجد میں آپ توحید سنا رہے ہوں گے، یہ اندر سے بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا۔
آپ کہیں گے خطیب صاحب ڈر جائے گا، سہتی اٹھ کے پہ نہ جاوے، جی یوں لگتا ہے کہ بس اٹھ کے اس توحید سنانے والے کی گردن پہ ہاتھ رکھے، اور قرآن کہتا ہے یکادونا قریب ہے کہ یسطونا حملہ کر دیں بالذین ان لوگوں پر یتلون علیہم آیاتنا جو ان پہ ہماری توحید کی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ پارا چڑھے گا، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہوتا جائے گا، اتنا ہائی ہوگا جتنی آپ توحید کھل کے بیان کرو گے تو حالت ایسی ہو جائے گی قریب ہے کہ یہ حملہ کر دیں توحید سنانے والے پر۔ میرا پیغمبر کیونکہ ان کو توحید بری لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ تو اللہ فرماتے میرا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے توحید تمہیں بری لگتی ہے، بری توحید نہیں ہے پر تمہیں بری لگتی ہے، بری تو وہ جہنم کی آگ ہے جس میں تم نے جانا ہے۔ فرمایا قول کہہ دیجئے میرے پیغمبر افأنبئکم کیا پس میں تمہیں خبر دوں بشر من ذالکم اس سے زیادہ بری چیز کی، وہ کیا ہے؟ النار۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو النار سے پہلے بھی طا ہے چھوٹا سا، اور النار کے بعد بھی ہے، اور النار مرفوع بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے شیخ فرماتے النار کو آگے پیچھے سے کاٹ کے مفرد ذکر کر دیا بالکل الگ، یہ اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ متعلق لگاؤ۔ متعلقات کیسے لگاؤ گے؟ فرمایا تجھے توحید بری لگتی ہے تو النار لکنار فی کنار من کنار علی کنار، جلتا ہے تو تیرے لیے آگ، تجھ پر آگ، تیرے اندر آگ، جل جا۔ سمجھ آگئی؟ النار، تمہیں توحید بری لگتی ہے تو آؤ میں تمہیں اس سے بری چیز جو تمہیں لگے گی وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے۔ وعدہ اللہ، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وبئس المصیر، بہت ہی بری ہے جگہ، المصیر پہنچنے کی، چلنے کی، جدھر چل کر جانا ہے، بہت ہی برا ہے ٹھکانہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورت زمر آیت 45 نکالیے ذرا، 24واں پارہ سورہ زمر آیت 45۔ سورت زمر آیت نمبر 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کا، یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، وحدہ اکیلا کر کے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کتنا پیارا معنی کرتے ہیں، کیسے کر کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اکیلا کر کے۔ تو اکیلا کر کے کا مطلب کیا ہے؟ کونے میں بیٹھ کے ہو کر کے؟ نہیں، یعنی اللہ کو شریکوں سے پاک کر کے، کہ کوئی شریک نہیں، اس کی صفات کو خالص اس کے لیے ثابت کر کے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، اشمئزت قلوب الذین، تو نفرت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کو ہر چیز برداشت ہے لیکن توحید برداشت نہیں ہے۔ تو جب آپ توحید سناتے ہیں، یہ اشمئزت کے امام ابن کثیر 3 معنی کرتے ہیں۔ اشمئزت انکارت، انکار کرتے ہیں دل، اور توحید سناتے ہیں دل منکر ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی اشمئزت نفرت، نفرت کرتے ہیں ان کے دل۔ اور اس معنی کی تائید ابھی آپ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نکالی تھی نا،
ولوا علی ادبارہم نفورا، نفرت کرتے ہوئے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ماحول ہری پور میں گرد و نواح کا جو ہے نا وہ بہت ناموافق ہے ہمارے، انتہائی۔ تو جو جمعے سے لوگ آتے ہیں دور دراز سے بندے پکڑ پکڑ کے، تو ان میں ایسے بیمار قسم کے بھی بندے پکڑ کے لاتے ہیں۔ تو جب ایک جمعے کو اکثر ایسے ہوتا ہے، کوئی بندہ لے آیا، اس جمعے توحید کا عنوان ہوتا، تو ایک بندہ اپنے ساتھ ساتھی کو لے کے آیا، وہ تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، اور جب تقریر جوبن پہ آئی تو ہی چادر ایسے دوسرے سے کھینچ کے نکل گیا، تقریر کے درمیان سے نکل گیا۔ کہتا ہے میں پیچھے گیا، دروازے پکڑا، بیٹھتے سے نہیں جی مندہ ہی نہیں کسی چیز، یہ ولیوں کو مانتا ہی نہیں۔ وہ بھائی ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ولیوں کو الہ و حاجت روا نہیں مانتے، اور وہ آپ سے کیا منوانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو الہ مانو، آپ ان کو حاجت روا مانو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اشاعت و توحید و سنت سے بڑھ کر ولیوں کا دفاع کوئی نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ ولی بنتا ہی مسئلہ توحید سے ہے، جس مسئلے کی وجہ سے ولی بنا ہے، اس ولیوں والے مسئلے کو، توحید کو بیان کرتے ہی اشاعت و توحید والے، یہ وہ مسئلہ ہے۔ آج ولیوں کا دفاع لوگ پتہ نہیں کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کا مسئلہ یہ ہے، سارے ولیوں کا مسئلہ یہ ہے مسئلہ، اس کو چھوڑ دیا، ولیوں کو مانتے ہیں پر ولیوں کی کوئی نہیں مانتا۔ تو فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اکیلا کر کے، یعنی توحید بیان کی جاتی ہے، تو اشمعزت کا ایک معنی انقبضت، تنگ ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس کے برخلاف اگر آپ شرک بیان کریں، اور بادشاہوں اللہ نے اتنی طاقتیں ان کو دی ہیں کہ یہ پل بھر میں دنیا بدل دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ بادشاہوں منبر پر بیٹھے ہوئے حضرت صاحب نے یوں ہاتھ مارا، سارے مقتدی گیلے ہو گئے۔ اب گرمی بھی نہیں کہ حضرت کو پسینہ آیا ہو، پاس کوئی گلاس بھی نہیں ہے جس کو ہاتھ لگا اور پانی مقتدیوں پہ پڑا ہو۔ مقتدیوں نے بعد میں پوچھا حضرت سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے ایسے ہاتھ ہلایا سارے مقتدی بھیگے، کہنے لگا یہ ڈونگیاں گلانے چھوڑو۔ کہا جی خیر ہے ہمیں بھی بتا دو یہ گہری باتیں۔ منت کے بعد کہنے لگے حضرت صاحب کہ جی بس میرا ایک معتقد مرید دریا میں ڈوب رہا تھا، تو میں نے ایسے دھکا دے کے اس کو پار کر دیا، پانی تم پہ بھی لگ گیا۔ سارے نیچے سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھائی کوئی جوڑ ہے سبحان اللہ دا جناب؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ شریکوں سے پاک ہے، اور بیان کیا کر رہا ہے؟ شرک بیان کر رہا ہے۔ افسوس ہے دماغ ہی نہیں ہے لوگوں کا، نہ ہی عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو توحید سناؤ، اشمعزت، دل سکڑ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اور شرک اب سنو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں، اللہ کے سوا اوروں کی طاقتیں، قوتیں اور ان کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی طاقتیں کہ وہ یہ کرتے ہیں۔ فرمایا اذا ہم یستبشرون، یکا یک مشرک کھل اٹھتا ہے، یستبشرون، خوشی سے جھوم اٹھتا ہے مشرک۔ یہ فرق کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرمایا جب غیروں کے تذکرے ہوتے ہیں تو اذا ہم یستبشرون، اچانک وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ میرا دوست یہ ایک مقام نہیں، ایسے کئی مقامات ہیں کہ جو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے کہ مشرک کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن یہ کہتا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، میرا دل تو کرتا ہے کہ آج وہ ساری آیتیں نکالوں، کیا خیال ہے؟ پڑھنی چاہیے نا؟
اللہ. کچھ دل کرتا ہے حوالے آپ کے سامنے ذکر کروں. اللہ اکبر. میرے دوستو، موحد اور مشرک کے درمیان اختلاف ایک یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے بھی تھے، ان کو حاجت روا اور الہ بھی مانتے تھے، اور اللہ کے سوا اوروں کو شفیع قہری بھی سمجھتے تھے، اور اللہ کے سوا اوروں کو الہ اور حاجت روا بھی سمجھتے تھے. قرآن مقدس نے اس پر رد کیا ہے. اب آؤ دوسرا مضمون شروع کرتے ہیں. مشرک کی تعریف، شرکی آپ نے تعریف پڑھ لی اور مشرکین کا عقیدہ بیان کر دیا. مشرکین کن باتوں میں ہمارے ساتھ متفق اور کس مسئلے میں ہمارے ساتھ ان کا اختلاف تھا وہ بھی ذکر کر دیا. اب پڑھتے ہیں شرک کی قسمیں. کیا پڑھتے ہیں؟ شرک کی قسمیں. تو سب سے پہلے سمجھو شرک کی معظم بڑی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو قسمیں ہیں بڑی. شرک اعتقادی اور شرک فعلی. شرک کی بڑی بڑی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. شرک اعتقادی اور نمبر دو شرک فعلی. شرک اعتقادی یہ ہے وہ شرک جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو. شرک اعتقادی وہ شرک جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور شرک فعلی وہ ہے جس کا تعلق فعل اور عمل کے ساتھ ہے. قرآن کریم شرک کی ان دونوں قسموں پہ کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے. شابہ میرے ساتھ دوہراؤ. شرک کی بڑی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک اعتقادی اور شرک فعلی. شرک اعتقادی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، اور شرک فعلی جس کا تعلق فعل اور عمل کے ساتھ ہے. آؤ، شرک اعتقادی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس کی چار قسمیں ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں. میں انگلی پہ گنتا ہوں. شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادت. شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت. شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک شرک فی العلم، نمبر دو شرک فی التصرف، نمبر تین شرک فی الدعاء، نمبر چار شرک فی العبادت. اور یہ چاروں قسمیں جو بیان کی ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں یہ ویسے ہی نہیں، یہ چاروں کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. کیسا تعلق ہے ان چاروں کا؟ کل من الاول مبدأ للثانی وکل من الثانی متفرع علی الاول. ان چاروں قسموں میں سے ہر پہلی قسم دوسرے کے لیے مبدأ اور علت ہے، اور دوسری پہلے کے لیے پہلے پر متفرع ہوتی ہے. اب میں ذرا اس ربط کو ثابت کرتا ہوں، مزہ آئے گا. کتنی قسمیں ہیں؟ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء اور شرک فی العبادت. سب سے پہلے بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے سوا کسی کے بارے میں کہ فلاں سارے حالات سے خبر ہے میرے، وہ سارے علم محیط رکھتا ہے بغیر اسباب ظاہریہ کے. ساری چیزوں کا اس کے پاس علم محیط ہے، علم غیب ہے اس کے پاس، میرے ہر حال سے باخبر ہے. جب کسی کو یہ مان لیتا ہے
تو دوسرا عقیدہ فوراً اپنا لیتا ہے، جب یہ عالم الغیب ہے، میرے ہر حال سے خبر ہے، تو پھر یہ تصرف بھی کر سکتا ہوگا، کچھ نہ کچھ اختیار بھی اس کا چلتا ہوگا۔ جب غیب کا علم ہے تو اختیار بھی تو اس کا چلتا ہوگا، تو دوسرا شرک اپنا لیتا ہے، اس کو متصرف مان لیتا ہے۔ اور جب متصرف مان لیتا ہے کہ میرے حال سے باخبر بھی ہے اور میری حالت سنوارنے کا اختیار تصرف بھی رکھتا ہے، تو پھر اس کو پکارنا بھی چاہیے۔ تو تیسرے نمبر پہ پھر اس کو کیا کرنے لگتا ہے؟ پھر پکارنے لگتا ہے، پھر پکارتا ہے ان کو۔ اور جب پکارتا ہے تو پہلے صرف پکار ہوتی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پہ ترقی کر کے اس کی مکمل کیا شروع کر دیتا ہے؟ عبادت شروع کر دیتا ہے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پہلی شرک فی العلم، دوسری شرک فی تصرف، تیسری فی الدعا، اور چوتھی فی العبادت۔ دیکھیں بزرگوں کی بات تو نہیں کرتا ہوں، کم از کم یہ نوجوان جو ہیں ان کو یہ 4 انگلیوں پہ یاد ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جب دورہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے، میں نے 6-7 سال شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ کے ہاں دارالقرآن پنجپیر میں نے ان سے قرآن پڑھا۔ وہاں کے درس کا یہ طرہ امتیاز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جتنا درس اہم ہے اتنا ہی درس کے بعد درس کا پڑھا ہوا سبق کا تکرار اہم ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مرد ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہوتی ہیں، اور پتہ ماحول کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ کہیں 200 آدمی، کہیں 400، کہیں 500، کہیں 70، کہیں 1000، کہیں 2000۔ یہ انہوں نے اپنا ایک امیر بنایا ہوتا ہے، اور دن کا سبق پڑھا ہوا چاہے 4 گھنٹے کا ہے، 3-5 گھنٹے کا ہے، وہ سارا مغرب کے بعد عشاء کے بعد انگلیوں پہ یاد کروایا جاتا ہے۔ تو 3 سال عام بندہ بھی وہاں درس پڑھنے کے بعد اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معرہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے تو وہ درس دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ محنت ہے۔ اللہ رب العالمین جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ کھول دیتا ہے اس پہ اپنی کتاب کا فہم۔ اللہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ شرک کی کتنی قسمیں اعتقادی کی؟ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، اور شرک فی العبادت۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، آذان میں جب مؤذن آذان دیتا ہے تو اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ ذرا زور سے بولو، 4 مرتبہ کہتا ہے۔ اور شرک کی اعتقادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کیوں؟ اس لیے وہ مؤذن جب کہتا ہے اللہ اکبر تو مسجد میں کھڑے ہو کے 4 قسموں کو رد کر دیتا ہے۔ کیسے رد کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ علم میں کوئی شریک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی غائبانہ کوئی تصرف میں، ما فوق الاسباب امور میں تصرف میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، غائبانہ پکار میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ جب شرک کی 4 قسمیں رد کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، شرک کی تردید کر کے توحید کا نعرہ بلند کر دیتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، شرک کی تو تردید ہو گئی، توحید کا نعرہ بلند ہو گیا، تو اب نعرہ رسالت بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو رسالت کا بھی اقرار کر، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسالت کا اقرار کروانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ آگے کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، شرک کی تردید کر گیا، توحید کا پرچار کر گیا، رسالت کا اقرار کر گیا، اب نماز کی طرف آ۔
اب نماز پڑھ، کیا خیال ہے؟ شرک کا اٹا کٹا ہو اندر سے بھی اور باہر سے بھی، جی ظاہری اور باطنی، وہ نماز پڑھے تو کیا حاصل؟ پہلے شرک کی تردید، توحید اور رسالت کا اقرار، اب حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ، اور اب نماز پڑھ حی علی الفلاح، اب تو قدم رکھے گا، کامیابی تیرے قدم چومے گی، اب تو کامیاب ہوگا۔ اور آخر میں پھر کیا کہہ دیتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ کیوں؟ شروع میں نے کہا 2، کتنی قسمیں شرک کی بڑی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شرک اعتقادی کی بھی تردید کر دی اور شرک فعلی کی بھی تردید کر دی۔ جب شرک کی ساری قسمیں رد کر دی تو آخر میں پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن اذان سمجھے، توحید کی قسمیں سمجھے اور شرک کی قسمیں اور اس کی تردید سمجھ لے، عقیدہ پاک کر لے، رسالت کو سمجھ لے، تو اس کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ اللہ، نسائی کی حدیث، ترمذی کی حدیث، مسلم کی حدیث، المؤذنون، اذان دینے والے قیامت والے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ اطول الناس اعناقا، لوگوں میں سب سے لمبی گردنیں کن کی ہوں گی؟ تو میرے شیخ اس حدیث کا معنی بھی سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندے کا 6 فٹ قد ہو اور 12 فٹ کی گردن ہو، سونا لگ سی حدیث کا مطلب قرآن نہیں سمجھیں گے تو حدیث کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں لمبی گردن کا مطلب یہ ہے کہ سارے مشرک شرمندگی سے سر جھکائے آئیں گے اور توحید کا پرچار کرنے والا مؤذن سر اٹھا کے آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے شیخ کے والد گرامی اپنی کتاب العرفان میں کہتے ہیں هو ان یعتقد غیرہ تعالی، شرف العلم یہ کہ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، کیا عقیدہ رکھے؟ کہ عالما بما کان وما یکون، کہ فلاں شخص ما کان اور ما یکون کا علم رکھتا ہے، وَبِكُلِّ مَا يَسْتَتِرُ الْإِنسان، اور فلاں ذات، فلاں ہستی، انسان جو کام چھپ کے بھی کرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان لہو علم الغیب، کہ اس کے لیے کیا ہے؟ غیب کا علم ہے، اللہ کے بتلانے کے بغیر، اللہ کی اطلاع کے فلاں کے پاس غیب کا علم ہے۔ یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ کیوں؟ قرآن ثابت کرتا ہے کہ علم غیب کس کے پاس؟ علم محیط کس کے پاس؟ ما کان و ما یکون کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب ذرا آؤ میں آیتیں پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم اس میں ایک انداز اپناتا ہے، اور وہ انداز قرآن کریم کا یہ ہے، شرک فی العلم کی تردید کا انداز سمجھو میرے طلباء کرام، کہ قرآن کا پہلا عنوان کہ اللہ علم محیط ثابت کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یہ پہلا عنوان۔ اور اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ مختلف وجوہ کے ساتھ۔ مثلا قرآن کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ عالم الغیب کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے 13 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، دوسرا انداز قرآن ذکر کرتا ہے کہ انہو علیم، کہ اللہ کیا ہے؟ پہلا عنوان کیا تھا؟ عالم الغیب اللہ ہے۔ دوسرا عنوان کہ اللہ ہی علیم ہے۔ یہ عنوان 145 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 145 مرتبہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی علیم ہے۔
تیسرا عنوان، قرآن یہ عنوان ذکر کرتا ہے کہ اعلم، اللہ ہو، یہ لفظ اس میں تفضیل کے ساتھ بھی اور واحد متکلم کے ساتھ، جیسے قرآن کہتا ہے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرشتو کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی جاننے والا ہوں آسمان و زمین کا غیب؟ تو یہ لفظ اعلموں کا استعمال 48 مرتبہ کیا ہے۔ اس عنوان کے ساتھ علم محیط کو اللہ کے لیے ثابت کیا ہے کتنی مرتبہ؟ 48 مرتبہ۔ اچھا، چوتھا عنوان یہ قرآن قائم کرتا ہے کہ اللہ علام ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، انکا انتا علام الغیوب۔ تو اللہ کے لیے لفظ علام سے اللہ علم ثابت کرتا ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اس انداز سے 4 مرتبہ۔ اور 5واں عنوان قرآن مقدس ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی صفت جب قرآن ذکر کرتا ہے تو اس انداز سے ذکر کرتا ہے کہ اللہ خبیر ہے، شہید ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ کیا ہے؟ خبیر، شہید، ہر چیز پہ نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے، علم ہے اس کے پاس، سمیع، سن رہا ہے، بصیر، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک انداز ہے۔ ان اندازوں کے ساتھ قرآن اللہ کے لیے علم غیب اور علم محیط، علم ما کان و ما یکون کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے۔ اور قرآن مقدس اللہ کے سوا باقیوں سے علم غیب کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ ذرا اس کے لیے کھولیے، یہ میرے سامنے ہے، سورت کا نام سورت مائدہ، آیت 109۔ سورت مائدہ آیت نمبر 109۔ چھٹا پارہ ہے سورت مائدہ۔ اب دیکھنا کہ قرآن مقدس اللہ کے سوا جن جن لوگوں کو کسی نے عالم الغیب سمجھا ہے، قرآن کا قانون ہے۔ پہلا قانون میں نے ذکر کیا کہ علم غیب اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے۔ لوگوں نے جن جن کو عالم الغیب سمجھا ہے، قرآن ان سے علم غیب کی۔ یہ پہلا انداز ہے کہ اللہ سارے رسولوں سے غیب کی نفی کرتا ہے۔ اللہ سارے رسولوں سے علم غیب کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ جیسے یوم یجمع اللہ الرسول، یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ جمع کرے گا الرسول، کن کو؟ جمع ہے الرسل، اور الف لام بھی داخل ہے، تو جمع معرف باللام، یعنی سارے کے سارے رسولوں کو اللہ جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، تو اللہ ان سے سوال کرے گا تم کیا جواب دیے گئے ہو؟ ایک معنی۔ دوسرا معنی مَاذَا أُجِبْتُمْ لِأَيِّ وَجْهٍ عُبِدْتُمْ، تمہاری بندگی کیوں کی گئی؟ قالوا لا علم لنا، سارے نبی سارے رسول قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ سارے رسول کہتے ہیں لا علم لنا۔ آپ سے پوچھتا ہوں تلہ گنگ کے لوگوں، مجھے حاجی صاحب نے بتایا کہ بہت ساری خواتین بھی درس ہمارا سن رہی ہیں، تو میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں،
جو عالم الغیب ہو کیا وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے لا علم لنا؟ بولو، وہ کہہ سکتا ہے؟ سارا قرآن فرول لو، حدیث کا سارا ذخیرہ فرول لو، کبھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ لا عالم الغیب، لا علم لی، مجھے اس کا علم؟ یہ جملہ کون کہتا ہے جس کے پاس غیب کا علم؟ اور یہاں کون کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ سارے رسول کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے غیب کا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے، سارے غیبوں کا علم تو ہی جانتا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے فرشتوں کو بھی عالم الغیب سمجھا ہوا ہے، کن کو؟ تو اللہ نے فرشتوں سے بھی غیب کی نفی کی۔ سورہ بقرہ آیت 33 نکالو ذرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ بلکہ آیت نمبر 30 سے میں پڑھتا ہوں، آسان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 30، ٹھیک ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھائے اللہ نے نام آدم علیہ السلام کو سارے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر پیش کیا ان کو، عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر، فَقَالَ، فرمایا پس کہا، أَنبِئُونِي، بتلاؤ مجھے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ قالو، تو فرشتے کہنے لگے، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، کیا لفظ ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو فرشتے عالم الغیب ہوتے، سارے غیبوں کا علم ان کے پاس ہوتا تو ان کے لیے یہ کہنا جائز تھا کہ لا علم لنا۔ اگر یہ جملہ کہتے تو پھر فرشتے نہ رہتے، جھوٹ بن جاتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی العلیم، علم والا، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ لوگوں نے جنوں کو بھی عالم الغیب سمجھا ہے۔ کن کو غیب دان سمجھا ہے؟ آج تک سمجھ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں، ذرا کھولیے۔ سورت کا نام ہے سورت سبا، آیت نمبر 14۔ سورت سبا آیت نمبر 14، سورت فاطر سے پہلے ہے، 22واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 14، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، طلباء کرام خصوصی توجہ کریں اس پہ۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نبی ابن نبی ہیں۔ بیت المقدس کی تعمیر شروع ہے، مسجد اقصی تعمیر کی جا رہی ہے، جنات لگے ہوئے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، کام شروع ہے۔ ان کی موت کا وقت آ گیا، وقت آ گیا موت کا۔ فرشتے نے کہا وقت قریب ہے، میں اگر چلا گیا تو ان جنوں نے تو کام نہیں کرنا۔ آپ آتے ہیں محراب میں، اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ملک الموت سے کہتے ہیں روح لے جاتا ہے تو لے جا، اپنا کام کر۔ جن لگے ہوئے ہیں، ملک الموت نے روح نکال لی، روح فرشتہ لے کے چلا گیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔ خدا را ان لفظوں پہ غور کرو، اللہ کے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا،
قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پہ الموت، کس کا؟ موت کا۔ سچ بتاؤ تلگنگ کے لوگوں، نبیوں کی عزت اور تعظیم سب سے زیادہ بتلانے والی کتاب کون سی ہے؟ آپ کو نبیوں کی عزت اور آداب کون سی کتاب سکھلاتی ہے؟ تو پھر قرآن سے زیادہ سیاںہ بننے کی ضرورت ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی، ایک دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا وفات النبی پر، تو میں نے موت موت کے لفظ، ایک بندہ مجھے باہر کہا تقریر تو بڑی اچھی، موت کا لفظ نبی اس سے مناسب نہیں ہے، یہ موت کا لفظ پیغمبر کے لیے مناسب نہیں۔ میں آخیا حضرت تسی وہ مناسب لفظ دس دیو کہ جی مناسب لفظ یہ ہے، آپ کہیں پردہ فرما گئے۔ کیا فرما گئے؟ میں نے کہا اچھا، یا پھر دوسرا لفظ استعمال کرو، وصال فرما گئے۔ کیا جی؟ ہماری بولی میں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک کہتے ہیں کیا لفظ؟ پردہ فرما گئے، دوسرا لفظ وصال فرما گئے۔ میں نے کہا آپ نے اتنا پیارا مشورہ، پر تسی گریٹ ہو پر آئے بڑے ریٹ ہو، تسی گریٹ ہو لیکن آئے بڑے لیٹ ہو، قرآن پہلے آ گیا تھا۔ یہ مشورہ اگر آپ اللہ کو دے دیتے تو اللہ قرآن میں یہ لفظ موت ذکر، یہ آپ پہلے مشورہ دے دیتے تو اللہ جدھر جدھر موت کا لفظ آیا ادھر ادھر کیا کر دیتے؟ جی پردہ فرما گئے، یہ ٹھیک ہے، یا پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، یا وصال کا لفظ استعمال کر دیتے۔ میرا دوست یاد رکھ لو احمد جمشید کا یہ جملہ، موت کا لفظ مالک کائنات کے لیے توہین ہے، بے ادبی ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے عزت اور تحفہ اور تکریم ہے لفظ موت۔ اللہ کے لیے لفظ موت توہین ہے، کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يموت، اس زندہ پہ بھروسہ کر جس پہ کبھی موت، تو موت سے پاک اللہ ہے۔ باقی مومن کے لیے تو الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے، یہ توہین نہیں۔ تو فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پہ موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، نہیں خبر دی جنوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک جاندار نے۔ یہ دابۃ الارض سے مراد کیا چیز ہے؟ دیمک ہے، کیا؟ جس کو سیخ بھی لوگ کہتے ہیں۔ دیمک نے تأکلو من ساعتہ، جو کھاتا تھا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو، فلما خر، پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، تو جنوں نے ظاہر کر لیا، معلوم کر لیا، جنوں کے لیے واضح ہو گیا، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ کبھی بھی رسوا کن عذاب سزا میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو ایک بات، پیغمبر کے لیے موت کا لفظ آیا۔ دوسری بات کہ دیمک نے لاٹھی کو جو لکڑی کی تھی اس کو تو کھایا، پیغمبر کے جسم میں کیڑا نہیں لگا، پیغمبر کا جسم محفوظ رہا۔ اور تیسری بات، تفسیر عثمانی، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو لفظ ملے گا کہ تقریباً اس میں 1 سال لگا تھا۔ کتنا ٹائم لگا رہا؟ کھڑے رہے 1 سال لگا رہا۔ 1 سال کے بعد آخر دیمک ایک دم تو نہیں کھا گئی نا، کوئی آرا مشین تو نہیں تھا، دیمک تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کاٹتے کاٹتے جب لاٹھی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام کا وجود مقدس زمین پہ گرا۔ جب آپ زمین پہ گر پڑے تو کچھ چیزیں ثابت ہو گئیں کہ روح نکلی تھی اور 1 سال گزرنے پر بھی واپس نہیں آئی تھی۔ کتنا عرصہ گزرا تھا؟
ایک سال گزرا تھا، سال گزرنے کے باوجود بھی روح واپس، تو آپ کہیں گے چلو جی واپس تو نہیں آئی پر تعلق تو ہوا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا تعلق جو تمہیں کام دے وہ تعلق بھی قائم، یعنی ایسا تعلق بھی روح کا قائم نہیں تھا جسم کے ساتھ کہ جسم اپنے آپ کو روک سکتا، اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا، اپنے آپ کو گرنے سے بچا سکتا، یا گرتے تو اتنا تعلق روح کا نہیں تھا کہ پھر دوبارہ کیا ہو جاتے اس تعلق کی بنیاد پر۔ تم تو جس تعلق کے قائل ہو وہ تو کہتے ہو رکوع بھی کرتا ہے، سجدے میں بھی جاتا ہے، سجدے سے پھر اٹھتا بھی ہے، تم تو اس قسم کے تعلق کے قائل ہو۔ تو نہ اس قسم کا کوئی تعلق قائم ہوا اور نہ ہی روح کیا آئی۔ اچھا یہ ایک اور نقطہ یاد رکھو، مسند ابی یعلا اور دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تستر کا علاقہ، کون سا علاقہ؟ تستر کا علاقہ فتح ہوا، تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ امیر المومنین ہمارے پاس جو علاقہ فتح ہوا ہے تستر کا، اس میں ایک نبی کا وجود بھی ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ کس نبی کا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ کن کا؟ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور جب یہ فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے ان کو دفنایا نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، تو انہوں نے دفنایا نہیں۔ اور کیوں نہیں دفنایا؟ کہ ہم دیدار سے محروم نہ رہیں۔ تو نبی کو ایک غار میں رکھا، چارپائی چادر اوپر ڈالی، صبح و شام آ کے چادر ہٹاتے، تر و تازہ پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرتے، اور کیا کرتے؟ چادر واپس ڈال لیتے۔ تو اتنے زمانے گزرنے کے بعد فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا، اور ان کا وہ وجود ہمارے قبضے میں اللہ نے دیا ہے۔ اب کیا کریں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے بڑے کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودنا مختلف جگہوں میں۔ کتنی جگہوں میں؟ ایک نہیں، دو نہیں، 13 قبریں کھودنا، اور سب برابر ہوں، اور کسی ایک میں دفن کر دینا اور باقی کو اسی طرح بند کر دینا قبر کی شکل میں، تاکہ صبح کے اجالے میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ دانیال علیہ السلام کا وجود مقدس کون سی قبر میں کیا ہے؟ دفن ہے۔ کچھ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، کیا خیال ہے جی؟ کہ صدیاں گزری ہیں، کیا صدیاں گزری ہیں، دانیال علیہ السلام کا وجود تر و تازہ۔ ایک بات، صدیاں گزری ہیں، وجود مقدس میں روح واپس نہیں آیا۔ صدیاں گزری ہیں، پیغمبر کا وجود آیا، لیکن پیغمبر اتنے سالوں میں نہ اٹھ کے بیٹھے ہیں، نہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ رکوع میں گئے ہیں، اور نہ ہی سجدے میں گئے۔ واہ عمر، کیا شان ہے، کیا شان ہے! اللہ کی قسم، جدھر سے شرک کے بو کے آنے کا بھی خطرہ ہوتا آپ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ اللہ نے آپ کو بس پیدا کیا، جرت کا نام ہے عمر، خدا کی قسم، غیرت کا نام ہے عمر، عدالت کا نام ہے عمر، ایک قانون کا نام ہے عمر۔ ہمارا دور ہوتا سارے کیمروں والے آ جاؤ، سارے میڈیا والے آ جاؤ، ویڈیو بناؤ پہلے، اچھا سارے لوگ آ جاؤ ہم دیدار کروائیں، اچھا سارے لوگ آ جاؤ، قبر بنائی جائے گی اور سرکاری مزار بھی بنے گا ان پہ۔ سرکار ایسے ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں قبر بناؤ، صبح کے اجالے میں کسی کو، تاکہ پوجنے والوں کو خبر ہی نہ ہو۔ واہ عمر، بڑی ضرورت پڑ گئی ہے، بڑی ضرورت پڑ گئی ہے، خدا کی قسم، کیا شان ہے۔ پہنچتے ہیں، پتہ ہے کعبے کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آتے ہیں، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی لے جائے، آتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کا، جیسے ہی بوسہ دیا نا، پیچھے ہو کے کہتے ہیں انی عالم انک حجر،
او حجر اسود اچھی طرح جانتا ہوں تو کیا ہے؟ پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے. بخاری مسلم کھولو ذرا. فرمایا نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. او میرے تلگن کے موحدین دوستو، جب جنت سے آیا ہوا پتھر، سارے نبیوں کا چوما ہوا پتھر، میرے مصطفیٰ کے لب جس پہ پتھر پہ لگے، کعبہ کے کونے میں جگہ پانے والا پتھر، اگر وہ نفع نقصان کا مالک نہیں تو پاکستان کے قبروں پہ رکھے ہوئے پتھر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. بات سمجھنی کی ہے. تو فرمایا دیکھیے اس آیت میں تبینت الجن، یہ تبینت الجن، سلیمان علیہ السلام گرے، جنوں نے آ کے دیکھا اوہو دنیا ہمیں عالم الغیب سمجھتی ہے اور ہمیں تو سامنے کا بھی پتا. غیب تو چھوڑو، یہ ہمارے سامنے تھے، ہمیں تو اس کا بھی پتا نہیں تھا. ایک دوسرا معنی تبینت الجن، جن ظاہر ہو گئے. کس کے لیے؟ یعنی لوگوں کے لیے جنوں کا پول کھل گیا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو وہ یہ رسوا کن سزا میں مبتلا. قرآن تو یہ حقیقت ذکر کرتا ہے، جنوں سے علم غیب کی نفی کرتا ہے. اور ہمارے ہاں تعویذگار کیا کہتے ہیں کہ جی فلاں کہتا ہے میرے پاس کیا ہیں؟ جن ہیں. اور جنہ دی اس وقت دنیا میں کوئی ڈیوٹی نہیں سوائے دو کام کی. اس وقت جنوں کی دنیا میں دو ہی کام مولویوں نے رکھے ہوئے ہیں، باقی ختم کر دی. ایک کام عورتوں پر آنا. کن پہ آنا؟ عورتوں پہ آنا. تو دوسرا کام جنوں کا رہ گیا جی تعویذ نکالنا. کسی پہ تعویذ ہو جاؤ بھائی جن نکال کے لا رہے ہیں. یہ دو ڈیوٹیاں جنوں کو سونپ دی. اور جن جس عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس کا کوئی مولوی تذکرہ. قرآن نے جو عقیدے ان کے بارے میں بتائے یہ نہیں بیان کیا جاتا، یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا انگریز کی عورتوں پر جو حسین بھی ہیں سفید بھی ہیں، ان پہ کبھی جن اور پری نہیں آتی جی. ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، ان لوگوں پہ کیا آ رہی؟ آسان سی بات ہے جی. میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، کیا خیال ہے؟ سنا دوں اپنی زندگی کا. میری شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو میری بیوی الحمدللہ قرآن کی حافظہ قاریہ. تو جب شادی ہوئی تو میں نے پہلی فرصت میں ان کے گفتگو کے دوران ایک بات ان سے کہی. میں گھر میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. میں نے کہا اللہ نے ہمارا نئی زندگی کا آغاز کر دیا، نکاح ہوا ہے، خدا کے لیے میری ایک گزارش آپ سے. لگے جی کیا؟ میں نے کہا آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی میری والدہ سے ہو، میرے والد صاحب سے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے ساس سسر سے گھر میں، تو اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو مجھے پشتو میں بھی سمجھا سکتے ہو، ہندکو میں بھی آپ سمجھا سکتے ہو، عربی فارسی میں بھی تھوڑا بہت سمجھا سکتی ہو، میں سمجھ جاؤں گا. پر مجھے جنوں کی بولی میں بات نہ سمجھانا، جنہ دی بولی ماں نہیں آتی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ مجھے سیدھی پشتو میں بات کہہ دینا کہ آپ کے والد صاحب پریشان کرتے ہیں، والدہ سے پریشان. اگر ان کی زیادتی ہوگی تو میں ان کی کیا کروں گا؟ منت جاری کروں گا کہ آپ زیادتی نہ کریں. باقی آپ جنوں کے واسطے سے خدا کے لیے مجھے نہیں سمجھانا. کہ لگی یہ تسی کیے کہندے؟ میں نے کہا جی اکثر عورتیں اپنا مسئلہ کدھر سے حل کروا لیتی ہیں؟ تو جنوں کے ذریعے سے نہیں حل کروانا، یہ برائے مہربانی. اور آپ کو ضلع طور غر گیا میں، یہ کے پی کے کا بس سمجھو آخری ضلع ہے، مانسیرا اوگی سے آگے.
پہاڑی علاقہ ہے، پسماندہ ضلع ہے، تو وہاں ایک پروگرام کے لیے کہ گلی میں دیکھتا ہوں بچے ہیں، تو ان میں ایک بچہ مجھے نظر آیا، دیکھتا ہوں تو اس کے سفید کپڑے اتنے میلے ہو چکے ہیں جیسے ملیشیا کے کپڑے ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑوں میل اتنی چڑی ہوئی ہے اور گرد و غبار اور دھواں لگا ہوا، بالکل جیسے ملیشیا کے کپڑے ہیں۔ اچھا، دوسرا، ناک اس نے میرے خیال سے منہ اس کو شاید عید والے دن کہیں دھویا ہوگا تو ہوگا اس بچے کا، اور بچے جب ناک صاف کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، تو ادھر سے مونچھ ادھر تک آئی ہوتی ہے رال کی ادھر سے، اور یہ جو حصہ ہوتا ہے بازو کا، یہ سارا اس کے اوپر ناک کی رال اتنی لگی ہوتی ہے جیسے بلٹ پروف ہو گیا ہے، اتنا مضبوط۔ یہ سارے بچے کی حالت میں نے دیکھی، اس کے گلے میں دیکھتا ہوں تو ایک پاؤ تعویذ لٹک رہے ہیں، بیچ میں چمڑے کے اندر بھی پیک ہے، چاندی کے ورق میں بھی پیک ہے، جلد میں، ریگزین میں بھی۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کس کا بچہ ہے؟ فلاں۔ میں نے کہا یہ کس چیز کے لیے ہے؟ ایک پاؤ وزن تیرے گلے میں لٹک رہا ہے، پریشان کیا ہوا ہے تجھے، تو جب بتایا نے کہا جی یہ نظر دینے کس کے ہیں، یہ نظر نہ لگ جائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، نظر ٹھیک ہے لگ جاتی ہے اور ایڈا بھی ظلم نہیں، اس کالے کلوٹے ہیں کس چیز کی نظر لگے؟ میل کی وجہ سے اس کے کپڑوں کا یہ حال، منہ تم نے سال میں اس کا نہیں دھویا، اب نظر لگے گی تو اس کی میل کوئی نظر لگ سکتی ہے؟ تو میل کو نظر لگ جائے تو اچھی بات ہے، اتر جائے گی، باقی اس کا وجود تو میل میں ہے۔ ہمارے لوگوں کا عقیدہ اس حد تک گرا ہوا ہے، اور جنات کی ڈیوٹیاں لگائی، تعویذ نکال، اور جن تیرے اتنے فرما بردار ہیں تعویذ لاتے ہیں، تو تیرے جن امریکہ کے بینک سے ڈالر کیوں نہیں نکال کے لاتے؟ نظر تیمیں بھی نہیں آتے کسی، بھیجو ان کو جا کے وہاں سے کیا نکال کے لائیں، نکال کے لائیں۔ افسوس ہے میرا دوست۔ اور پھر یہ کہتے ہیں فلاں آدمی کے پاس 40 جن ہیں، کتنے جن قابو کیے ہوئے ہیں؟ آج سن لو، جن اللہ نے کس کے قابو میں دیے تھے؟ سلیمان علیہ السلام۔ جنوں پہ حکمرانی کس کو دی تھی؟ اور حدیث سن لو تو مزہ آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک جن پکڑا تھا، رات کو میں نے ایک جن پکڑا تھا، اور میرا ارادہ تھا صبح میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، لیکن جو ہی خیال آیا اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا، کہ انہوں نے دعا کی تھی رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ یہ دعا اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یاد آئی، میں نے جن چھوڑ دیا، ایک جن پکڑا، وہ بھی صبح سے پہلے چھوڑ دیا۔ ہمیں کیا معلوم 14 سال بعد گلی کوچوں میں اتنے لوگ پھریں گے، کسی کے پاس 200 قابو میں ہوں گے، کسی کے پاس 400 قابو میں ہوں گے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ جاؤ ٹوٹی ہوئی خبر سے تعویذیں نکالو۔ تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تو جنوں سے علم غیب کی نفی قرآن کرتا ہے، اسی طرح قرآن مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کرتا ہے، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، سورۃ الانعام آیت نمبر 50 نکالیے۔ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اچھا، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں تابعداری کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔
تو نبیوں کے سردار، پہلی آیت میں نے نکالی سارے نبیوں سے غیب کی نفی، علم غیب کی، اور ادھر نبیوں کے سردار امام کائنات سے علم غیب کی نفی کی۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 نکالو ذرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اللہ اکبر کبیرہ، 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 188۔ مل گئی آیت؟ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آیت نمبر ہے 188 ہے نا؟ ہاں، قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، لا املک لنفسی، نہیں ہوں میں مالک اختیار مند اپنی جان کے لیے نفع کا، ولا ضرا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر ہوتا میں غیب جانتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں جمع کر لیتا بہت سارا خیر، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، و بشیر اور بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر میں غیب جانتا تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف، تو آپ سے پوچھتا ہوں نبی کو تکلیفیں پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی؟ اگر میں غیب جانتا تو مجھے تکلیف کبھی بھی، تو آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ بخاری کی ایک حدیث سن لو، بات ذرا اور واضح ہو جائے گی۔ اللہ، ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے منافق، نبی علیہ السلام سے کہنے لگی جی ہمارے ہاں لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں، اگر آپ ہمیں قرآن کے قاری اور مدرس دے دیں تو لوگ دڑا دڑ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بڑا کام چلے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے مجمع پہ نظر دوڑا کے 70 قرآن کے عالم چنے۔ کتنے؟ 70 قاری قرآن۔ اس وقت جو قاری ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، وہ چنے اور کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بستی میں قرآن سناؤ۔ وہ 70 قاریوں کو لے جا کر بیر مغونہ، ایک کنواں ہے مغونہ مقام پر، ان سب کو وہاں شہید کر دیا، سب کو ذبح کر دیا۔ 70 کے 70 قاریوں کو وہاں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو آیت کو دیکھو، اگر میں غیب جانتا تو مجھے یہ تکلیف، کتنی بڑی تکلیف نبی علیہ السلام کو پہنچی۔ 1 مہینے تک نبی علیہ السلام قنوت نازلہ پڑھ کے ان کو بددعا دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے تسلی دی میرا پیغمبر بس کیجیے۔ اب اس سے تو عقیدہ صاف کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو ایک مولوی نے جب یہ آیتیں اور حدیث سنی تو کہتا ہے جی اس کا علم غیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے جا کے آگے شہید ہونا ہے، بھیجا صرف اس لیے کہ ان کو شہادت کا مرتبہ مل جائے۔ انا للہ و انا الیہ۔ جب انسان کا عقیدہ بگڑ جائے پھر نہ وہ قرآن دیکھتا ہے نہ وہ حدیث دیکھتا ہے۔ عقیدہ پہلے بناتے ہیں، پھر قرآن کو مروڑ کے اس پہ فٹ کرتے ہیں، حدیث کو مروڑ کے اس پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی کیا کی؟ نفی کی۔ اچھا ایک آیت اور نکالتا ہوں، 2 آیتیں پڑھتا ہوں پھر وقفہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آئیے ایک آیت کہ قرآن ساری کی ساری مخلوقات سے علم غیب کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ سورہ نمل نکالو، کون سی سورت؟ سورت نمل، اور آیت نمبر ہے 65۔
سورہ نمل آیت نمبر 65، یہ 20واں پارہ ہے اور اس کا پہلا صفحہ ہے۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہاں تک ایک ایک سے کر کے نفی کی جائے گی؟ قانون سن لو۔ قل کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہیں، آسمانوں کی مخلوق یعنی فرشتے، مومنوں کی روحیں، والارض، اور جو مخلوق زمین میں ہے، یہ سارے نہیں جانتے کس چیز کو؟ الغیبہ، کس کو نہیں جانتے؟ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ الا اللہ، اگر غیب جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ۔ آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا الا اللہ، مگر اللہ۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم عالم الغیب سمجھتے ہو ان کو تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو قرآن نے اللہ کے سوا ساری مخلوقات سے کیا کی؟ چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، غیب نہیں جانتا۔ یا اللہ، پھر ایسا کوئی قاعدہ کلیہ بتا دو غیب کے بارے میں۔ آؤ میرے شیخ ذکر کرتے ہیں اپنے انداز میں، ذرا وہ آیت نکالو۔ سورت کا نام ہے سورت انعام، آیت نمبر 59۔ یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لو۔ سورت الانعام آیت نمبر ہے 59۔ یاد رکھو، مزہ آئے گا۔ پورے بحث کا کیا ہے آخری خلاصہ اور نچوڑ اور قاعدہ کلیہ؟ وہ کیا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔ پہلے کہا آپ نے فرشتے غیب نہیں جانتے، جن غیب نہیں جانتے، سارے رسول نبی غیب نہیں جانتے، رسولوں کے سردار غیب نہیں جانتے، سارے مخلوقات غیب نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ قاعدہ سمجھ لے۔ فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها، ان کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا، الا هو، مگر وہی۔ تو لوائے سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ گویا کہ اللہ نے آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ غیب کے خزانوں کی، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ نے وہ خزانے ایک صندوق میں بند کر دیے اور ان کو تالا لگا دیا۔ اور غیب کے خزانوں کی وہ جو تالا لگا ہوا ہے اس کی کنجیوں کا بھی اللہ کے سوا کسی کو علم۔ غیب تو درکنار، وہ غیب اللہ فرماتے ہیں میں نے صندوق میں بند کر کے ان کی چابیوں کا علم بھی کسی کو نہیں دیا۔ سمجھ میں آیا قاعدہ؟ عندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں۔ لا یعلمها، کوئی نہیں جانتا انہیں، الا ہو، مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے۔ اب اس غیب کے ذرا خزانوں کی تفصیل سن لیجئے، جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیے کنجیوں کا۔ وہ کیا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ ان درختوں میں کتنے پتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ درخت سے جو پتا گرتا ہے زمین پہ آتا ہے، ہوا کے کس جھونکے سے گرے گا، کتنی کروٹیں لے لے کے زمین پہ آئے گا، کس پاؤں سے روندا جائے گا، کس جانور کی خوراک بنے گا۔ یعلمها، اسے کون جانتا ہے؟
ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں گرتا کوئی دانا فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، نہ کوئی تر چیز گرتی ہے، ولا یابس، نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر یہ لوح محفوظ اللہ کے علم والی کتاب میں کیا ہے؟ کتاب مبین سے علم الہی مراد، یعنی یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں درج ہے، اور اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ وقفہ کر لو تھوڑی دیر، انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں آسان۔